جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الوصیت سے آپ علیہ السلام کے اقوال یہ کہ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا کہ تحت آپ علیہ السلام کے آخری فکرے کو موضوع بحث بنانا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کے یہ اقوال جماعت احمدیہ میں خلافت کے قیام کی طرف صاف اور واضح رنگ میں اشارہ کر رہے ہیں۔ منکرین خلافت احمدیہ ان واضح اور صاف اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں، اور خاکسار پھر بڑے زور سے کہتا ہے کہ منکرین خلافت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلافت احمدیہ کے بارے میں صاف اور واضح اقوال کو یکسر چھوڑ دیتے ہیں، اور ان اقوال کی تشریح میں اگر آپ علیہ السلام نے کوئی بات بیان کی ہے تو چھوٹی اور ضمنی سی بات کو لے لیتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ جب اصل اور بنیادی مضمون کو ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر ایک چھوٹی اور ضمنی سی بات کو اصل مضمون کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک چھوٹی اور ضمنی سی بات سے کتاب الوصیت کے اصل منشا کے مطابق کس طرح نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بعد قدرت ثانیہ کی یعنی خلافت احمدیہ کی پیشگوئی کرتے ہوئے کتاب الوصیت میں تحریر کرتے ہیں یہ کہ میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا ہی قادر خدا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو عبارت پڑھی گئی ہے انتہائی صاف اور واضح ہے، خلافت احمدیہ کے قیام کی طرف واضح رنگ میں اشارہ کر رہی ہے۔ مثلا اس عبارت میں سے یہ دو فکرے کہ میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو۔ اب ان دو فکروں میں سے منکرین خلافت پہلے والے فکرے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہ میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرے فکرے کو لے لیتے ہیں، یہ کہ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو۔ آپ علیہ السلام اس فکر میں جماعت کو دعاؤں کی تحریک کر رہے ہیں، کیونکہ الہی جماعتوں کا اوڑھنا بچھونا دعا ہی ہوتی ہے، اور پھر منکرین خلافت احمدیہ اس فکرے کو یہ کہ سو تم قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو دوسرے پیراگراف کے ایک اور فکرے سے ملاتے ہیں، اور وہ فکرہ یہ ہے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اب منکرین خلافت احمدیہ دوسرے پیراگراف کے اس فکرے کو کہ جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، سیاق و
سباق سے کاٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اس فکرے سے مراد یہ ہے کہ ایک لمبے زمانے کے بعد جماعت احمدیہ میں سے کوئی اور شخص کھڑا ہوگا۔ حالانکہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی مثال دے رہے ہیں، اور فرمایا ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ان مثالوں سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام خلافت احمدیہ کی پیش گوئی فرما رہے ہیں، اور خلافت ہمیشہ کسی مرسل کی وفات کے فوراً بعد بلا توقف قائم ہوتی ہے، نہ کہ لمبے زمانے کے بعد۔ عام سلسلہ اولیاء میں بھی جانشینی فوراً بعد ہوتی ہے، نہ کہ لمبے زمانے کے بعد۔ اگر کسی مرسل یا ولی کے فوراً بعد اس کی جماعت میں خلافت قائم نہ ہو تو پھر اس کی جماعت میں خلافت کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فکرہ، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، اس فکرے سے بھی آپ علیہ السلام کی مراد اپنی وفات کے بعد سے ایک آدھ دن کا وقت مراد ہے کہ اس نازک وقت میں دکھ اور صدمہ کی گھڑیوں میں سب مل کر دعائیں کرتے رہیں اور سب مل کر خلافت احمدیہ کے قیام کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ یہ تصور تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وفات پا جاتے اور جماعت بغیر کسی ولی اور والی اور نگران کے رہ جائے، پھر جماعت کا کیا باقی رہ جاتا؟ کچھ بھی نہیں، اور یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس عبارت سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ جب کبھی بھی خلیفہ وقت فوت ہو جاویں تو ان کے بعد سب مل کر نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور مل کر کام کرتے رہیں۔ الغرض، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتاب الوصیت میں خلافت احمدیہ کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانہ میں امام مہدی و مسیح موعود کے ذریعہ خلافت کے قیام کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت 56 میں خلافت کے قیام کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مصداق ہونے کی نسبت سے امتی نبی ہیں۔ اس صورت میں لازمی طور پر آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کا قیام ہونا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، منکرین خلافت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس فکرہ سے بھی غلط معنی و مفہوم اخذ کرتے ہیں جو آپ علیہ السلام نے کتاب الوصیت میں لکھا۔ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام اپنے اس فکرے کی تشریح میں اس کتاب کے حاشیہ میں اس طرح لکھتے ہیں: ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا۔ اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ خاکسار اس فکرہ مذکورہ کی تشریح میں بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے تک جماعت احمدیہ میں باقاعدہ وقف زندگی کا نظام قائم نہ ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے احباب کو تحریک فرماتے رہتے تھے کہ وہ اپنی زندگیاں اس راہ میں وقف کریں، اور پھر آپ
اس آواز پر لبیک کہنے والوں کو تبلیغ کے لیے دور دراز کے علاقوں میں بھیج دیتے تھے، اور آپ علیہ السلام کتاب الوصیت میں خلافت کی بات کر رہے ہیں، نظام الوصیت کے تحت بہشتی مقبرہ کے قیام کی بات کر رہے ہیں، اور تبلیغ کے کام کو جاری رکھنے اور تیز کرنے کی تحریک کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الوصیت کا یہ فکرہ، یہ کہ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اس فکرہ کی حقیقت انجیل یوحنا کے باب 21 سے معلوم ہو رہی ہے۔ انجیل میں بعینہ ہی وہی نقشہ درج ہے جو کتاب الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلافت کے بارے میں کھینچا ہے۔ جس طرح کتاب الوصیت میں خلیفہ کا ذکر ہے، اسی طرح انجیل میں ہے۔ یہ کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد اپنے حواریوں سے جدا ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے خاص شاگرد شمعون پطرس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا، یعنی میری غیر حاضری میں میری قوم کی نگرانی کر۔ آج تک عیسائی قوم میں شمعون پطرس کا بڑا مقام ہے، ان کو رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ واقعہ صلیب کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام گمنامی کی حالت میں چلے گئے، اور وہ بنی اسرائیل کے مہاجر منتشر قبائل میں پیغام حق پہنچاتے رہے۔ واقعہ صلیب کے بعد کے حالات کا زیادہ علم نہیں ہے، مگر عیسائیت میں آج تک پوپ کے نام سے خلیفہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ تو خلافت کی بات ہوگی، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے خاص 12 حواریوں کو بلا کر کہا کہ وہ خدا کی بادشاہت کی منادی کریں اور بیماروں کو اچھا کرنے کا کام کریں۔ الغرض حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت پر شمعون پطرس کو نگران مقرر کیا، کسی گروپ کو نگران نہیں بنایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت میں خلافت کی پیشگوئی کرتے ہوئے خلافت قائم کرنے کی تحریک تو فرمائی، مگر اس معاملہ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا، کسی کو خود مقرر نہیں کیا، مگر تبلیغ کے کام کو جاری رکھنے کے لیے جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے 12 حواریوں کو مقرر کیا تھا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے سے ہوگا۔ خاکسار نے بیان کیا کہ اس وقت تک جماعت میں واقفین زندگی کے لیے کوئی محکم نظام نہ تھا۔ آپ مبلغین سلسلہ کے لیے اچھی شہرت کے آدمیوں کا انتخاب کرنا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جن کے بارے میں مومنوں کی رائے اچھی ہو۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس قول سے مترشح ہو رہا ہے کہ آپ جماعت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ تبلیغ کا کام کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ تو ہوں جو اس میدان میں خصوصی طور پر کام کر رہے ہوں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ لیکن عمومی طور پر ہر مسلمان کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ پیغام حق دوسروں کو پہنچاتا چلا جائے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ میں بھی ہر احمدی مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو تبلیغ کرتا چلا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔